سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 تا 17 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد کے واقعات کا ذکر تھا، فرعون کے دربار تک ان کا پہنچنا، پھر ان کا دوبارہ لوٹ کر والدہ کے پاس آنا۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت اور طاقت سے نوازا، پھر علم و حکمت سے نوازا۔ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام مصر شہر سے باہر تھے، تو جب واپس آئے دوپہر کا وقت تھا، لوگ آرام کر رہے تھے، تو اس وقت دیکھا کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک ان کا ماننے والا تھا، ان کا رفیق تھا، اور ایک فرعونیوں میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکمت و دانائی سے نوازا گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی جو اس معاشرے میں تھیں اس پر وہ رد کرتے تھے، اور نبوت جن کو عطا کی جاتی ہے ان کے احوال نبوت ملنے سے پہلے ہی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دعوت کی وجہ سے فرعون نے ایک مرتبہ ارادہ یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جوانی میں قتل کر دے۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ وہ آڑے آ گئی، اس نے منع کر دیا کہ آپ ایسا نہ کریں، اور موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کی۔ تو جب شہر میں آئے دیکھا وہاں دو بندے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ایک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جو ان کا ماننے والا تھا، متبعین موسیٰ میں سے، اس نے کہا کہ یہ بندہ ہے میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کھلا دشمن ہے، اور یہ اس نے میرے سے کام کروایا ہے۔ اب یہاں عصمت انبیاء کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور نبوت کے بعد بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں جن پر انبیاء نے استغفار کیا ہے یا توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی ہے، ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو گناہ کے زمرے میں آتی ہی نہیں ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جس شخص کو مکہ مارا، تو وہ شخص ایک حربی تھا، کافر تھا، اور دارالحرم میں کافر کو قتل کر دینا اس کی اجازت ہے، بلکہ اس پہ اجر و ثواب ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس پر معافی مانگی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں جو مباح کام ہوتے ہیں، یعنی جائز کام، عام آدمی تو جائز کام کر لیتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے، وہ کر لیتا ہے، لیکن نبی جائز کام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر نہیں کرتا۔ اجازت ہو تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے شخص کو جو مکہ مارا تو اس میں صراحتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی، حالانکہ کام جائز تھا، کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس پر توبہ اور استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا ذکر فرمایا ہے۔ ان واقعات کو لے کر انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر انگلی اٹھانا یہ ایمان کے منافی ہے۔ پھر آخری آیت جو پڑھی گئی ہے اس میں یہ بات سمجھائی گئی کہ جو ظالم لوگ ہوں ان کی مدد اور ان کی اعانت نہیں کرنی چاہیے۔ جو مظلوم ہے اس کی اعانت اور اس کی مدد کے لیے انسان کھڑا ہو جائے، اور اس میں پھر کسی چیز کا لحاظ نہ کرے، اور ظلم کے خلاف
تو اعانت کرنی چاہیے، لیکن ظلم کے حق میں اعانت نہ کی جائے۔ اس کے نتائج پھر قوموں کی تباہی کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ بعض اوقات پوری قوم ان کو خون کی قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن وہ ظلم کے آثار مٹتے نہیں ہیں، اور قریب کے زمانے میں اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک خاص قوم کو دبایا گیا اس حد تک کہ اس میں سے ہی قاتل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ سلجھے ہوئے لوگ تھے، شریف لوگ تھے، ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا گیا کہ اجنبیوں والا معاملہ، ان کے حقوق غصب کیے گئے۔ نتیجہ یہی ہوا کہ ان میں ہی پھر قاتل بھی پیدا ہوئے، ان میں ہی ڈکیت بھی پیدا ہوئے، انہوں نے معاشرے کا امن بھی خراب کیا۔ تو ظلم کے خلاف تو انسان کھڑا ہو جائے۔ حدیث میں ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روک دو، پکڑو اس کا ہاتھ۔ یہ ظالم کی مدد ہے کہ آج اس کو آپ روک دیں گے ظلم سے تو کل اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو سزا نہیں ملے گی، یہ اس کی مدد ہے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب پہنچا وہ اپنی قوت اور طاقت کو اور برابر ہوا، ہم نے اس کو حکمت اور سمجھ سے نوازا۔ اشد کا لفظ جوانی میں جب انسان پہنچتا ہے، ہمارے ہاں تو اردو میں تو بچپن، پھر جوانی اور پھر بڑھاپا، 3 نام ہیں بس، سارا زندگی کا سلسلہ ختم۔ لیکن عربوں میں، عربی چونکہ فصیح زبان ہے، اس میں بچہ ماں کے پیٹ میں ہو پھر اس کے لیے الگ لفظ ہے، جب پیدا ہو الگ ہے، دودھ پیے تو رضیع ہے، ماں کے پیٹ میں ہو تو جنین ہے، پیدا ہو تو ولید ہے، پھر جب گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دے تو طفل ہے، ولد کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب تھوڑا اٹھنا شروع ہو اس کو مراہق، پھر فتح بن جاتا ہے، جب جوانی میں پہنچتا ہے، پھر شباب کی طرف آ جاتا ہے، جب صحیح جوانی کی عمر اس کی شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا سلسلہ وہ کہولت کی طرف آنا شروع ہوتا ہے، اور کہولت سے پھر وہ شیخ فانی بن جاتا ہے۔ تو یہ سارے سلسلے عمر کے ادوار کے اعتبار سے ہیں۔ اشد کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے 33 سال کی عمر کے لیے، کہ 33 سال کی عمر میں انسان خوب پختہ جوانی کو پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اعضاء مزید قوت نہیں پکڑتے، اور پھر 40 سال کی عمر تک توقف ہوتا ہے، اور اس چیز کو اطباء بھی تسلیم کرتے ہیں اب کہ 40 سال کی عمر تک پھر وہ جس طرح ہوتا ہے اسی طرح رہتا ہے۔ پھر 40 سال کے بعد اس کے جسم میں کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 40 سال کی عمر تک انسان جس حالت میں ہو، 40 کے بعد پھر کمزوری کی طرف آئے گا، قوت اور طاقت وہ نہیں پکڑے گا۔ تو لیکن سمجھ بھی 40 سال کی عمر میں جا کر پختہ ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو نبوت بھی اسی عمر میں دی جاتی ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اگلے رکوع میں آپ حضرات پڑھ لیں گے کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، پھر شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں ان کی بیٹی سے نکاح کیا، واپسی میں پھر نبوت سے نوازا گیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو یہی اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور وہ داخل ہوئے شہر میں، مراد مصر کا شہر ہے، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اس وقت جب اس کے رہنے والے بے خبر تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ، پس پایا موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 2 بندوں کو، يَقْتَتِلَانِ، جو آپس میں لڑ رہے تھے، هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، یہ ایک بندہ ان کے رفیقوں میں سے تھا، ان کے ماننے والوں میں سے تھا، اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا، فرعونی تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، پس مدد طلب کی اس نے جو ان کے رفیقوں میں سے تھا، عَلَى الَّذِي، اس کے خلاف، مِنْ عَدُوِّهِ، جو ان کے دشمنوں میں سے تھا، تو فَوَقَذَهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مار دیا۔ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو وہ مر گیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان کے عمل میں سے ہے، اور بے شک شیطان
کھلا دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔ قال، فرمایا ربی انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا ہوں۔ یہ انبیاء کا شیوا ہے کہ اگر ان سے ادنا درجے کی مباح چیزوں میں بھی غفلت ہو جائے تو اس پر وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہیں، اس پہ اصرار نہیں کرتے۔ اور ایمان والوں کی بھی قرآن نے یہی صفت بیان کی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فوراً توبہ کرتے ہیں، اور وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کو جب پتہ چل جائے کہ گناہ ہو گیا ہے تو پھر اس پر اصرار نہیں کرتے، اس کے لیے حجتیں نہیں بناتے۔ یہ جو اللہ نے انسان کا جسم بنایا ہے اس میں بہت بڑا ایک جج اور مفتی یہ اللہ تعالیٰ نے اندر رکھا ہے کہ وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں صحیح رخ پر ہوں یا غلط۔ اگرچہ انسان لاکھ حجتیں اپنے لیے بنا لے لیکن ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ گناہ کیا چیز ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو، الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کے سامنے اس کا ارتکاب کرے، لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ تو فرمایا کہ یا اللہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا ہوں، فاغفر لی فغفر له، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو قصہ ختم۔ اب انبیاء پر ان واقعات کو جوڑ کے کسی اعتبار سے اشارہ کرنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی نبوت ملنے سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد دونوں صورتوں میں گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا، نبی معصوم ہوا کرتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی بما انعمت علیہ، اے میرے پروردگار جو تو نے مجھ پر نعمت کی ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، بس میں ہرگز مت نہیں بنوں گا کبھی مددگار مجرم لوگوں کا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو نواز دیں، عہدہ دے دیں، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کمزور لوگوں کا مددگار بن جائے، فرعون نہ بنے۔ ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہے کہ ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں ہوتی ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ میں کل گزشتہ جمعہ میں اس پر تفصیل سے بات کی تھی کہ یہ جو منافقانہ ذہنیت ہے کہ ہم جوانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاریں گے، لوگوں کا نقصان بھی کریں گے، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ بھی اٹھائیں گے، پھر بوڑھے ہوں گے تو کسی پیر کے پاس خانقاہ میں چلے جائیں گے، یا 4 مہینے ہم تبلیغ میں لگا لیں گے، یا کسی سے قرآن کا ترجمہ سیکھ لیں گے تو ہمارے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے۔ حقوق العباد کا معاملہ معافی تلافی سے حل ہوگا، اس کے بغیر اس کا کوئی حل نہیں ہے، معاف کروانا پڑے گا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ عہدہ دے دیں اس کے لیے بڑی پریشانی، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جس کو قضاء کا عہدہ دے دیا گیا کہ اس کو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، ذبح بغیر سکین، بغیر چھری کے اس کو ذبح کر دیا گیا کہ 10 سال 15 20 سال میں وہ کیسے کیسے فیصلے کرے گا، کیسے کیسے قلم چلائے گا، اس کے بعد کس سے معافی مانگے گا جا کر۔ 20 سال پہلے ایک بندے کے بارے میں فیصلہ ہوا، آپ جائیں آپ کو جیلیں بھری ہوئی ملیں گی، کس بنیاد پہ؟ جی پولیس والے نے رشوت مانگی تھی تو وہ پیسے ہم نہیں دے سکے، وہ اندر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ جی جج نے کہا تھا کہ مجھے اتنے دے دیں ورنہ میں سزا سنا دوں گا، اندر۔ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس طرح۔ ایس ایچ او جج کے ساتھ ملا ہوا ہے، وکیل جج کے ساتھ ملا ہوا ہے، مختار کار ایس ایچ او کے ساتھ ملا ہوا ہے، ایک عجیب نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگی جائے، لیکن وہ لوگ جو مبتلا ہیں اس میں وہ کیا کریں گے؟ ایک جج ہے وہ غریب آدمی کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے، وہ آدمی جس کے پاس 1500 روپے ایک دن میں آتے ہیں، اس کو اگر جج یہ کہہ دے کہ آپ نے
5 لاکھ روپے جمع کر کے ضمانت کے رکھوانے ہیں ورنہ آپ کو جیل میں رہنا پڑے گا، تو وہ تو 5 لاکھ 5 سالوں میں جمع نہیں کر سکتا. تو یہ 5 سال جو جیل میں گزارے گا تو اس کا حساب کون دے گا؟ لوگ تو آزاد پیدا ہوئے ہیں. ہمارے ایک استاذ تھے، وہ جیل میں تھے، ان سے ملنے کے لیے گئے. وہاں ایک شخص پٹھان تھا، وہ قید تھا، 10,000 روپے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی جوانی ساری جیل میں گزار دی. کراچی میں کوئی واقف ہی نہیں ہے اس کا. وکیل نے پیسے لیے، وکیل غائب. حالانکہ صرف اس کی ایک درخواست پیش کرنی تھی، اس نے باہر آ جانا تھا. وکیل کو 10,000 روپے دینے تھے. وکیل نے کہا مجھے پہنچائیں کسی طریقے سے. اس نے کہا میں کیسے پہنچاؤں، باہر نکل کر دے دوں گا. بس ٹھیک ہے پھر پڑے رہو. یہ وکیل بھی تہجد پڑھے گا، یہ بھی سمجھے گا کہ میرے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن بندوں کا معاملہ سخت ہے اور دیندار طبقہ اس میں مبتلا ہے. اتنی بڑی داڑھی، حاجی، نمازی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، وظیفہ بھی کرتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً آگے رشوت کا مطالبہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے ایسے بندے کو چھوڑیں گے جس نے اتنے لوگوں پر ظلم کیا ہے؟ تو انبیاء کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کے صحیح محل میں استعمال کرتے ہیں اور اس کو مجرم اور ظالم لوگوں کے لیے اعانت کا ذریعہ نہیں بناتے، بلکہ مظلوم لوگوں کے ساتھ اعانت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.